بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ہود کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور لامحدود زندگی کی کامیابی کا طریقہ کار، یہ مین ٹاپک ہے اس صورت میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر صورت اللہ تعالیٰ کا ایک پورا لیکچر ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جواب ملتے ہیں۔ سورہ ہود کے اس ٹاپک میں اب دیکھ لیجئے کہ سٹارٹ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے اور لامحدود زندگی کی کامیابی کا طریقہ کیا ہے، اس کو سٹارٹ یہاں سے کیا۔ اس کے بعد پھر لامحدود زندگی کا انکار کرنے والوں پر چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ چیلنج کیا تمہارا رزلٹ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ جو پچھلی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرانی قومیں جن کی ہسٹری موجود ہے، تو ان کے ایویڈنس سے بتایا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جزا و سزا کر کے دکھائی ہے، تو آپ سب کیا ایسا ہی ہونا ہے۔ خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر عاد، سمود، پھر ڈیڈ سی کی قوم، پھر قوم مدین اور فرعون، ان کی ایک ایک کی تفصیل کر کے اور بتایا گیا کہ ہر انسان کا رزلٹ ایسا ہی ہونا ہے آخرت میں کہ جزا یا سزا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک سائنٹیفکلی کر کے دکھا دیا تاکہ باقی عام انسان کو سمجھ آ جائے بات کہ جناب رزلٹ یہ ہونا ہے ہمارا۔ پھر آخر میں اہل ایمان کی اصلاح اور ان کی کامیابی کے لیے ان کو مزید کچھ سجیشنز دے دیں، اور پھر اہل ایمان کے سوال کا جواب بھی آخر میں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس ٹائم کی صورتیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے چوتھے سال جب آپ کی دعوت عام ہو رہی تھی اور لوگ ایمان لا رہے تھے، تو ان پہ سٹرگل کا ٹائم آ گیا، اور ان پہ بلکہ آپ کہہ لیں صبر کا امتحان اب صحابہ کرام پہ آیا تھا، اور ان کو ایک جسمانی طور پر ٹارچر اور پھر سائیکولوجیکلی ٹارچر جاری تھا، تو اس لیے ان کی اصلاح اور ٹریننگ کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا۔ اور ہمارے لیے وہی ویلڈ آتا ہے معاملہ، ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں نا، تو ہمارے ساتھ انہی آیات سے ہمیں اپنے لیے سمجھ آتا ہے۔ تو میں یہی کرتا ہوں کہ شروع میں کچھ تلاوت کرتا ہوں اور پھر باقی ساری آیات کا میں ترجمہ کروں گا، آپ خود تلاوت کر لیجئے گا اور ترجمہ ایک بار پھر خود آپ بھی پڑھ لیجئے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں آتی ہے، جس سے یہ ایک مطلب یہ بالکل وہی ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی بک کے بالکل ٹائٹل میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ اور آپ پہ عنایت کرنے والے ہمیشہ کے لیے اللہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب جس کی آیات پہلے مضبوط کی گئی ہیں، پھر وزڈم اور انفارمیشن کے مالک کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے گا۔ میں اس کی طرف سے آپ کو وارننگ کرنے والا اور ویلکم دینے والا ہوں۔ چنانچہ آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، پھر اس کی طرف رجوع کر لیجئے تاکہ وہ آپ کو ایک خاص
ٹائم تک اچھی طرح فائدہ مند کرے گا. یہ ہر اس شخص کو جو اس کی فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا. لیکن اگر آپ منہ پھیریں گے تو میں آپ کے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی تیزی سے، اور آپ قرآن سنا رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے، چاہے وہ ایمان نہ بھی لائیں لیکن سننے کا شوق بڑا آتا انہیں، سنتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی آپ ایمان لے آئیں تو آپ کے لیے بڑا بینیفٹ ہے، یہی ویلکم ہے. اب یہ دیکھیے کہ عربی میں لفظ نذیر اور بشیر یہ آیا ہے. نذیر کا مطلب ہوتا ہے وارننگ کرنے والا، اور بشیر اس کو کہتے ہیں جو ویلکم کرنے والا ہوتا ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ ویلکم یا وارننگ ان دونوں کے سینیریو بتا دیں. بس یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، تو وہ کریں اور ایمان لے آئیں. جو نہ لائیں تو پھر اس دنیا میں ہی سزا آنی ہے. یہ بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی. باقی رہے ہم لوگ، تو ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو اس کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہمیں عذاب کا بھی مل جاتا ہے کبھی، اور کبھی ہمیں بینیفٹ بھی بڑا مل جاتا ہے. لیکن ہر انسان کو ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک مختصر طریقے سے ایک چھوٹا چھوٹا سیمپل کر کے دکھاتا ہے کہ بھی ان لمیٹڈ لائف میں ایسا ہونا ہے. تو اس لیے اہل ایمان پہ بھی یہ چلتا ہے سلسلہ اس زندگی میں، لیکن آخرت میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہونی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد ہوا، آپ انہیں دیکھتے ہیں یہ اپنے سینے موڑتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے. خبردار جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹے ہیں، یہ اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں. وہ رب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وہ ان سیکرٹ سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو. وہ رب اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا. یہ سب ایک کھلے ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہے. وہی رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے اس رب کا ہیڈ آفس پانی پر تھا. اس لیے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ کا ایک ایگزام کرے، تاکہ آپ میں سے کوئی شخص بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اے رسول، اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو یہ منکرین ضرور کہتے ہیں جی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سینیریو میں بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ کا ہیڈ آفس پانی پر تھا، تو کیونکہ یہ ایک اور جگہ پہ بتایا گیا کہ یہیں اس پانی جب مٹی کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو ایک طرح کی ایک دلدل سی بن جاتی ہے. تو اس دلدل سے ہی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے انسان کے جسم کو وہاں پیدا کیا تھا. اور اس سے پھر یہی تھا کہ سٹارٹ میں انسان اس طرح سے آئے، بننے لگے، ابھی محض اس کا جسم ہی تھا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کو دے دی، روح کیا تھی کہ آپ کی اصل شخصیت جس میں آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. اچھا، عام جانور جو ہیں ان کا جسم بھی ہم سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن اس پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہ ایک بالکل پروگرامنگ کے ساتھ ان کا چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں. یعنی جیسے آپ کے مثال کے طور پر شیر جیسے آج کل کر رہے ہیں، تو اب سے 1,00,000 سال پہلے بھی ایسے ہی کر رہے تھے. اس میں کوئی اور چینج کا ہمیں ایویڈنس نہیں آیا. لیکن انسان میں فرق بڑا ہے کہ انسان پہلے کیا کرتے تھے. پہلے ہنٹنگ ایج تھی، پھر ایگریکلچرل ایج آئی، پھر انڈسٹریل ایج آئی، اور آج انفارمیشن ایج میں. تو انسان کیوں چینج ہوتا ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ خود سلیکٹ کر کے ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس میں، اور یہ بتایا کہ بھی یہ جو قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور منکرین بھی سن رہے تھے، تو پھر وہ اب
اصل ہدایت سے بچنا چاہ رہے ہوتے تھے پھر بھی، لیکن امپریس ضرور ہوتے تھے قرآن مجید کے لیکچر کو، تو پھر وہ کہتے کہ جناب یہ تو جادو ہے یار، ہم پہ یہ ایسا اثر آ رہا ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے اس جادو سے بچنے کے لیے چادر بالکل اپنے اندر سے چھپا لیتے تھے کہ اس طرح بچ جائیں، لیکن پھر بھی بچتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے دل کی ایک ایک چیز کو، اس کے ذہن کے اندر جو کچھ ہے پورا ڈیٹا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سب کو ریکارڈ بھی کرتا ہے۔ اچھا یہ اب دیکھیے عربی میں کتاب، کتاب مبین، ایک واضح کتاب، عموماً آپ ترجمہ یہ کر لیتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کتاب کے بجائے ڈیٹا بیس کر لیتا ہوں، تاکہ آج کل کے زمانے میں آپ انفارمیشن ایج میں ہیں تو اب آپ کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ریکارڈ ایسے ہوتا ہے۔ تو آج کل آپ کے ڈیٹا بیس میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ سوچ لیں کہ اتنے ارب انسان تو آج کل موجود ہیں، اور اب سے کوئی 1,00,000-2,00,000 سال سے انسان موجود ہے، ان سب کا ڈیٹا کتنا بڑا ہوگا، تو ان سارے کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ ہے۔ تو کیسے کیا؟ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی آخرت میں آپ کا یہ پورا ڈیٹا کھل جائے گا، اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کو جواب مل جائے گا پورا، بلکہ آپ کا کوشچن آنسر تو نہیں ہوگا، بلکہ جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ آئے گا، اور پھر آپ کا جو جرم ہے اس جرم کی تفصیل آپ کو اپنا جسم کا ایک ایک حصہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جناب یہ جرم آپ نے کیا، یہ کیا، یا نیکی کیا تو نیکی بھی آپ کو اسی طرح آپ کا ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان یہ سب بتا رہے ہوں گے۔ تو جناب اس طرح سے پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس فائنل رزلٹ کو کرنے میں۔ پھر مزید ارشاد ہوا اگر کچھ ٹائم کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اس سے کیا چیز رکے ہوئے۔ سن لیجئے کہ جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے واپس نہ کیا جا سکے گا، اور وہی عذاب انہیں آ کر گھیر لے گا جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ کہ ہم اسے اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ جی میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا فخر کرنے والا اور شیخی بگارنے والا۔ اس سے وہی لوگ مستثنا ہے کہ جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اب دیکھیے کہ انسان کی نیچر کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اب آپ خود میچ کر لیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو پھر کیا مایوسی آتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، یا پھر ہم تب بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی حل کر لے گا۔ اچھا جب بینیفٹ ملتا ہے تو پھر ہم کچھ تکبر، کچھ فخر اور یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیک لوگ ہیں کہ جس میں یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے آپ کو پلیز، اپنی شخصیت کو کسی دوسرے کو نہ کریں، اپنے آپ کو کریں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا بنتا ہے، تو آپ کو سکھانے کا اصل میں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے وہ تو مذاق اڑاتے تھے نا، نہیں جی کوئی عذاب نہیں آنا جی، کچھ نہیں ہے، بس جی جو اس دنیا میں فائدہ ہے وہی ہے، وہ سوچتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ جناب ان کی سب یہ غلط فہمیاں ہیں اور ان کے غلط عقائد انہوں نے ایجاد کر لی۔ تو آپ کو جو کچھ بھی بینیفٹ آج کل مل رہا ہے، آپ کو ایک فائنینشیل بینیفٹ ہے یا پروفٹ مل رہا ہے آپ کو، یا آپ کی صحت اچھی ہے، تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ کو لاسز آتے ہیں یا کبھی بیماری آتی ہے تو پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے آپ کو بتایا کہ آپ کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو اب اس وقت میچ کر لیں، اور پھر اگر اس کے الٹ ہے تو ٹھیک کر لیں، بس یہی مقصد یہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا اے رسول ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ ان میں سے اکثر اگر کچھ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور اس بات میں تنگ دل ہو رہے ہیں
کہ یہ لوگ کہیں گے کہ جی اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. حقیقت یہ کہ آپ تو صرف خبردار، ایک وارننگ کرنے والے، اور آگے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود ہی گھڑ لیا؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ پھر آپ لوگ بھی اسی طرح کوئی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بھی بنا کر لے آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بلانا چاہیں اسے بھی بلا لیں. اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بنا لیں آپ ایسے. لیکن اگر وہ مددگار آپ کی مدد کو نہ پہنچ سکے تو جان لیجئے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. پھر کیا آپ مان رہے ہیں؟ یہ اس سے منکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے لیڈرز بننے کی صلاحیتوں نے انہیں فراڈ میں ڈال دیا. انہیں بتا دیجئے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی انجوائمنٹ چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں یہیں چکا دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوتی. اب اصل میں یہ تھا کہ منکرین بھی قرآن کو سنتے بڑے شوق سے تھے، کیونکہ ان کو مزہ آتا تھا. تو اب پھر کہتے ہیں یار یہ تو ہے جادو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ خدا کا ہے تو پھر آپ تنگ دل کیوں ہوئے؟ اس ٹائم آپ کو کیوں پرابلمز میں آپ آ رہے ہیں؟ آپ کوئی فرشتے کو لے آئیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے آپ کا. تو یہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جناب یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے طے کیا، اور آپ خود کنفرم کر لیں کہ قرآن کی جیسی آیتیں تو ایسی 10 صورتیں آپ ایجاد کر کے لے آئیں تو میچ ہوگی کیا قرآن سے؟ تو خود آپ سمجھ لیں گے کہ جناب اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے لیے ایک مشہور منکر ولید جو شاعری اور خطابت کے ماہر تھے، تو وہ صاحب کیا انہوں نے کہا کہ یار آپ پورے مکہ میں سب سے بڑا، میں شاعری کو بھی اور جادو ٹونے کو بھی اور ان سب چیزوں کا بھی اور یہ خطبات کا بھی میں سب سے بڑا ماہر آدمی ہوں، لیکن میں یہ کنفرم کرتا ہوں کہ کوئی بھی قرآن سے میچ نہیں کر سکتا. اور قرآن کی تو اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اتنی کلیئر طریقے سے آ رہا ہے کہ جناب یہ تو تم پہ فتح کر جائے گا یہ قرآن. اب وہ خود ایمان نہیں لایا وہ بندہ، اور خود پھر جنگ بدر میں مارا گیا، کہ سزا اس پہ آ گئی تھی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بہت سارے لیڈرز جن کے بارے میں آپ کو واضح ہوتا ہے کہ جناب یہ صاحب لوگوں کے ساتھ برے ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ٹارچر بھی کرتے ہیں، دہشت گردی بھی کرتے ہیں، اور پھر کرپشن کے ذریعے بہت ساری رقم بھی لے لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اسکیم بھی بتا دی. اس زندگی میں جو اسی دنیا میں انجوائمنٹ بس چاہتے ہیں اور آخرت میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو بہت کچھ بینیفٹ دے دیتے ہیں، لو بھی انجوائے کرو اس دنیا میں، اور یہ اس زندگی یا آپ کے بس کوئی آپ کی وہی ہے 70 80 90 ایئرس کی، اس کے بعد ختم، پھر تمہاری سدائیں چلیں گی. پھر دیکھ لو. پھر اس کے بعد مزید ارشاد ہوا کہ جسے ایسے ایکسپلین کیا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا، اور ان کا کیا دھرا سب باطل ہو جائے گا. چنانچہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک پروف پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ، ایک رسول بھی اس کے رب کی طرف سے آ جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا؟ ہرگز نہیں. اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. آپ کی مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا، اس کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے. اے رسول آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے گا، اس لیے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. انہیں بتا دیجئے کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لے
وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کنفرم کر دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ تو جناب ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو میچ کر لیں۔ ہمارا اگر میچ کر رہا ہے تو ابھی توبہ کر لیں، ٹائم ہے۔ اور اگر اس کے بالکل الٹا معاملہ تو اللہ کا شکر ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ ہمیں رکھا ہوا ہے۔ تو جناب اس قسم کا یہ چیلنج بھی کرتے تھے اور یہ سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا کہ جناب نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں بڑے بینیفٹ ملیں گے، لیکن پھر آخرت میں سب ہر چیز آپ کی زیرو ہو کے صرف جہنم ہی ہوگی کہ جس میں آپ پھر بھگتتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد مزید ارشاد ہوا وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے باہر نہیں تھے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی وہاں ان کا کوئی حمایتی تھا وہاں۔ تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے ہیں انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سننا چاہتے تھے اور نہ دیکھنا۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لاسز میں ڈالا اور جو کچھ گھڑتے رہے کہ لاسز میں رہے کہ وہ سب ان سے کھویا گیا۔ ان میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ لاسز میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے رب کی طرف جھکے رہے، تو وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں گروپس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ پھر کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی خود دیکھ لیجئے کہ یہ منکرین جو ہے اس دنیا میں تو بڑے بینیفٹ لیڈرز بن کے بڑا انجوائے کرتے رہے، تو پھر جب ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں نہ سننا چاہتے تھے، نہ دیکھنا، نہ غور کرنا چاہتے تھے، تو یہ مجرم ہے، ان کو ڈبل سزا ہے۔ اور دوسرا سزا اس لیے کہ ایک تو خود گناہ کی ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگوں میں ایک پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، تو یہ اس کی پھر ڈبل سزا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک ان لمیٹڈ لائف جس میں صرف انجوائمنٹ ہوگی، جس میں کوئی سزا، کوئی خوف اور کچھ غم کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف انجوائمنٹ کا دن ہوگا۔ کیا ان لمیٹڈ لائف ہوگی کہ کبھی موت بھی نہیں آئی۔ پھر یہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر قوم نوح سے آخرت، اسی طرح نوح قوم نے ان کے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے ارشاد فرمایا میں آپ کے لیے ایک کھلا ہوا وارننگ کا اعلان کرنے والا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے گا، ایسا کریں گے تو میں آپ پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر ان کے قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر جو ذلیل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے آپ کے پیچھے لگ گئے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر آپ کو کوئی لیڈرشپ حاصل ہے، بلکہ ہم تو آپ کو بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری قوم سوچ لیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی آپ پر زبردستی دے دیں کہ جبکہ آپ اس سے بیزار ہیں؟ کیا آپ جب ہدایت سے بیزار ہیں تو آپ زبردستی تو نہیں دے سکتے نا۔ اور دیکھیے کہ یہ لیڈرز ہی اس کی یہ پورا وہ کر رہے تھے، ورنہ اور یہ بتا دیا کہ ان کے غریب لوگ جو اس قوم کے تھے وہ ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ آپ کی جو لیڈرز تھے وہ انکار ہی کرتے رہے، لیکن جو پہلے غلام اور غریب لوگ تھے وہ ایمان لائے تھے۔ یہ پھر اس کا رزلٹ ہوا۔
پھر اس پر ایک تکبر جو قوم نوح کے لیڈرز تھے ان پہ تکبر کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. میری قوم، میں اس خدمت آپ سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں. میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال نہیں سکتا کہ جو ایمان لائے، اپنے اس ایمان کے ساتھ اپنے رب سے ملنے والے. ان کی ویلیو اور قیمت کا فیصلہ وہی رب کرے گا، مگر میں اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جہالت میں مبتلا ہیں. میری قوم، اگر میں ان اہل ایمان غریب لوگوں کو نکال دوں تو اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا آپ غور نہیں فرما رہے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں آپ کی آنکھیں حقیر دیکھ رہی. آپ کی طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. میں اگر ایسا کروں تو پھر میں خود ظالم بن جاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ لیڈرز کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ کے یہ جو جن کو اہل ایمان آپ کے صحابہ بنے بیٹھے ہیں تو بہت ہی غریب اور بہت ہی حقیر قسم کے بندے، ان کو نکالیں پھر ہم سوچیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ جناب میں کوئی آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں لینا چاہ رہا، میں کچھ نہیں ہے، اور میں ان اہل ایمان کو میں نہیں نکال سکتا اس لیے کہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور جانے والے، میں نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں تو پھر مجھ پہ ظلم ہوگا. یہ اگر میں ان اہل ایمان کو نکال دوں میں باہر. پھر مزید ارشاد ہوا اس پر لوگوں نے کہا کہ نو آپ نے ہم سے بہت بحث کر لی، اب اگر آپ سچے ہیں تو وہ سزا لے آئے ہم پہ، اگر آپ ہمیں وارننگ سنا رہے تھے. اب حضرت نور اسلام 950 ایئرز تک یہی پیغام پہنچاتے رہے تھے. تو نور علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ پر سزا دے گا، اگر چاہے تو اس وقت آپ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکیں گے. اگر آپ کو کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ کے اس رویے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہی میں پھینک رہنے کا ارادہ کر لیا ہے. وہی آپ کا رب ہے اور آپ کو اسی کی طرف پلٹنا ہی ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر زبردستی کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا؟ تو اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے، میں اس سے پاک ہوں. کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی آ رہے تھے کہ یہ تو جناب یہ تو قصہ آپ نے گھڑ لیا ہے، اور یہ تو بھی یہ پورا پروف خود آپ کو یاد ہے، اس کا پورا معاملہ تو یہ اس کا، اور اگر میں نے جڑا ہے، میں نے کوئی ایک کہانی ایسی بنا دی ہے تو پھر اس کی سزا مجھ پہ ہی آنی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ رسولوں کا جو منکرین تھے ان کا ایٹیٹیوڈ ایک ہی تھا. تو جناب ہم لوگوں کے لیے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو میچ کرنا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا تو نہیں ہے تکبر کا کہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے، یہ ہے کہ نہیں. پھر نوح کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا مزید نہیں ہے، چنانچہ ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دیجئے، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق اب سمندری جہاز بنا دیجئے. ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کیجیے گا کیونکہ اب غرق ہو کر یہ رہیں گے. نور علیہ السلام اسی ہدایت کے مطابق سمندری جہاز بنانے لگے تو ان کی قوم کے لیڈر جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق کرتے. وہ کہتے کہ جی اگر ہمارے اوپر آپ مذاق کر رہے ہیں تو اسی طرح ایک دن ہم بھی آپ پر ہنسیں گے، پھر عنقریب آپ جان لیں گے کہ وہ کون ہیں جن پر عذاب آ رہا ہے جو انہیں رسوا کر رہا ہوگا. وہ قہر جب نازل ہوگا تو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جائے گا. اب یہ قوم کے لیڈرز جو مذاق کر رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام سمندری جہاز بنا رہے تھے
تو این ممکن ہے اس میں، اس زمانے میں ابھی انسانوں کی ٹیکنالوجی نہ ہی ہو کہ بھی ایک سمندر پہ کوئی جہاز اتنے بڑا بنائے. تو نوح علیہ السلام اس کے لیے کئی سالوں تک یہ کرتے ہوں گے اس کی پوری کنسٹرکشن کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا طریقہ، بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو وہ کر رہے تھے. تو اب لیڈر ان کا مذاق اڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دی یہ کہ ٹھیک ہے بھی، تم پھر بھگت لینا اس کو، تمہارا کیا رزلٹ ہوگا. وہ لیڈر یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو طوفان ابل پڑا. تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لیجئے، نر و مادہ دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی جہاز میں سوار کر لیجئے، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، انہیں بھی سوار کر لیجئے گا جو ایمان لائے. یہ لوگ کم ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے فرمایا اہل ایمان آپ اس میں سوار ہو جائیں، اس کا چلنا ٹھہرنا تو اللہ ہی کے نام پہ ہے، میرا رب البتہ بخشنے والا ہے کیونکہ اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. وہ سمندری جہاز پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان انہیں لے کر چلنے لگا. تو نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ کچھ فاصلے پر وہ ان سے الگ تھا کہ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، ان منکروں کے ساتھ نہ رہنا. کہ ان کا ایک بیٹا ایسا تھا کہ جو انکار کر چکا تھا اپنے والد صاحب کی دعوت کا، جبکہ ان کے 3 بیٹے ایمان لا چکے تھے. وہ تھے تو ان کا کہ چلو ایک ہے، اس کو بھی میں آخری دے دوں اس کو وارننگ، کیونکہ ابھی عذاب کا آ رہا ہے معاملہ. تب آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب آ گئے تھے اسی جہاز میں، اللہ کا ہی حکم تھا، اور اب وہ چلنے لگا تھا معاملہ. تو دیکھیے اس وقت ایک بڑی پیاری دعا ہے. تو کئی بھائی جب بھی کسی کشتی میں یا سمندری جہاز میں آتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے وہی کی تھی کہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، تو اس کو لوگ کرتے ہیں آپ ہی کی پیروی میں. تو اب آپ کے بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی کسی اس پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. نوح نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہی رحم فرمائے. تو اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا ہے زمین اپنا پانی نگل لو اور آسمان تم اب تھم جاؤ. چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. جہاز جودی ارارات، جس کا آج کل نام ہے جودی کا، اس پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا ہے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، جبکہ اس میں شبہ نہیں کہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے. اب غیر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا اور وہ اس پر سزا آ گئی کہ وہ بھی ڈوب گیا. تو آپ کو دل میں دکھ تھا کہ ابھی یہ میری فیملی میں تھا تو یہ ایمان کیوں نہیں لایا. تو اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بڑی عاجزی سے انہوں نے عرض کیا اس میں. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جودی جو پرانی عربی میں عبرانی زبان میں یہ اس پہاڑ کا نام ہے، آج کل اسے ارارات کہتے ہیں، اور ترکی میں اس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈوگو بایزید اس کا نام ہے. تو وہاں پہ یہ ابھی اب سے کوئی 70-80 سال پہلے اسپیشلی جو رشین لوگوں نے اس پہاڑ کو ٹاپ کرنے کی سٹرگل کی اور کر لیا، تو وہاں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا فوسل نظر آ گیا ان کے سمندری جہاز کا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. عام طور پہ ترجمہ جن حضرات نے کیا تو انہوں نے اس کو کشتی قرار دیا، لیکن میں اس لیے ان سے یہ جسارت کر رہا ہوں کہ یہ سمندری جہاز ہے. اور اس کو فوسلز پہ ٹیسٹ بھی کر لیا
چیک بھی کر لیا تو اراؤنڈ 75,000 ایئرز اگو پہلے یہ جہاز بنا تھا. اچھا، اس سے پہلے کا ہسٹری کا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سمندری جہاز کا طریقہ سکھا دیا تھا، تو وہاں سے پھر انسانوں نے سیکھا اور اب تک چل رہا سلسلہ. اس کے بعد ارشاد ہوا، اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، نہیں ہے، وہ اپنی قوم پرستی میں نہایت غلط راہ کی طرف چلا گیا. چنانچہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا جس کا آپ کو کچھ علم نہیں ہے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بن جائیے گا. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے کوئی ایسی بات مانگ لوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اب اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں گے اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں نقصان میں آ جاؤں گا. اس کا آپ نے کو شاید یاد ہوگا اسی دعا کا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اب تو نقصان میں نہ میں آ جاؤں. ارشاد ہوا، نوح، آپ لوگ جہاز سے اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، آپ اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی اور جو آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے ہدایت پہنچا دیں گے، پھر ان کی جرائم کی پاداش میں انہیں بھی ہماری طرف سے اسی دنیا میں ایک دردناک عذاب پکڑ لے. اے رسول، یہ غیب کی انفارمیشن ہے جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم کے لوگ ان سے واقف تھے، اس لیے ثابت قدم رہیے. انجام کار ہی کی کامیابی انہی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنے والے. یعنی اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو پوری ڈیٹیل تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب جیسے مثال کے طور پر کہ اسی جہاز کے اندر پرندے بھی رکھ دیے، اس لیے کہ اب جو آبادی دوبارہ پیدا ہونی ہے تو ان سب کے لیے جس جگہ پہ جس پہاڑ پہ کیا گیا تو چلو وہاں پہ سارے جانور بھی وہاں پہ اویلیبل آ جائے. اور ایک بہت ہی زرخیز یہ ایریا ہے ارارات کا یا جودی کہہ لیں، اس کے آس پاس انتہائی زرخیز ایریا، تو یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس زمانے سے پھر یہ ایگریکلچرل ایج شروع ہوئی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو، لیکن اس کی ہسٹری کا ہمیں زیادہ پتہ نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا ذکر کیا. یہ اب اگلی نسل ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسان کی اکثریت وہاں سے پیدا ہوئی. یعنی ہم بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں. تو اس میں سے پھر ایک قوم عاد بڑے عروج پہ پہنچی تھی، اور اس کے جو فوسل ملے تو وہ عمان میں ملے، اور عمان کہہ لیں اور پھر تھوڑا سا اور پھیل کے تو یہ عرب امارات اور پھر یمن یہاں تک ہی پھیلی ہوئی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اب یہی اس زمانے کی سپر پاور بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سلیکٹ کیا کہ چلو بھی اب اس پہ اسی دنیا میں جزا یا سزا کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں. اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے انہیں دعوت دی، میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اس کے سوا آپ کا کوئی خدا نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اس کے مقابلے میں آپ محض جھوٹ گھڑ رہے ہیں. میری قوم، میں یہ بات آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ڈیزاسٹر سے بچ جائیں. میں اس پر آپ سے کوئی فائدہ نہیں مانگ رہا ہوں، میرے اجر تو اسی رب کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر کیا سمجھتے نہیں ہیں؟ میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، پھر اس کی طرف پلٹ جائیے، وہ آپ پر زبردست بارش برسائے گا اور آپ کی قوت پر مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا. آپ لوگ مجرم ہو کر روگردانی نہ کیجیے گا. تو انہوں نے جواب دیا، ہود،
آپ ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کے آئے نہیں ہیں، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض آپ کے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ آپ کی بات ماننے والے۔ تو حضرت حود علیہ السلام نے مختلف ٹائم میں مختلف شہروں میں اور ہر طرف لے جا کے ایکسپلین کرتے رہے، تو جواب یہی آتا رہا، اس کے لیڈرز ہی انکار کرتے رہے۔ قوم نے مزید کہا کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کے اوپر ہمارے خداؤں میں کسی کی مار پڑی ہے۔ حود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ کی کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور آپ بھی گواہ رہیے کہ جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے ہیں تو میں ان سے بالکل آپ سے بری ہوں۔ چنانچہ آپ سب مل کر جس طرح چاہیں میرے خلاف چالیں چل لیجئے، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دیجیے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے، اپنے اور آپ کے رب پر۔ ہر جاندار کی چوٹی اس رب کے ہاتھ میں، میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ جس پر بھی اعراض کر رہے ہیں تو میں نے وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا جو مجھے دے کر آپ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اب میرا رب آپ کی جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ کر سکیں گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر کنٹرول کر رہا ہے۔ تو پھر اب یہ ظاہر ہے کہ انکار جب ہوا ہر طرف نے کیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک فائنل عذاب کا بھی بتا دیا کہ بھی یہ ہونا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہوا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اس قوم سے نجات دی، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا تھا۔ یہ تھے عاد، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس رب کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر ڈکٹیٹر اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لیجئے کہ عاد نے اپنی رب سے کفر کیا، سن لیجئے کہ ہود کی قوم عاد دھتکار دیے گئے۔ دھتکار کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کے سپر پاور تھی اور سارے کے سارے مارے گئے ایک ساتھ، اور وہ اور صورتوں میں آپ سنی چکے ہوں گے کہ ایک ایسی ہوا آئی کہ اس ہوا سے ان کے بڑے بڑے محل اور جو کچھ تھے بالکل ڈیزاسٹر ہو گئے، اور وہ جو بندے وہیں کے وہیں مارے چلتے چلے گئے۔ اس کے لیے ایویڈنس آپ نے دیکھنا ہے، یہ اس کے لیے عموماً ریسرچ یہی ہے کہ یہ 10,000 BC کا زمانہ ہے قوم عاد کا۔ اس کے لیے آپ عمان کا ایک مشہور شہر ہے سلالہ کے قریب ہی آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ حضرت صالح بن ہود یعنی ہود علیہ السلام کے بیٹے صالح، ان کی قبر کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو پورا بتا دیں کہ انہوں نے ٹورزم کا ایک یہ سلسلہ کیا ہوا ہے، آپ یہ جا کے آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ عمان کا بارڈر بالکل اس کے قریب ہی ہے یمن کا، تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ پوری عاد قوم جو ہے یہاں تک پوری پھیلی ہوئی تھی، اور اگر اور زیادہ بڑی اور ان کے لوگ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دبئی اور وہاں تک ان کی ہوتی ہوگی، لیکن پھر یہ ساری کی ساری قوم ماری گئی اور صرف اہل ایمان ہی بچے۔ جب دیکھیں کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے، ان کا یہ مقبرہ یہاں پہ بھی بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ یورپینز نے آ کے یہ پوری ریسرچ کی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ان کا ہے تو پھر انہوں نے باقاعدہ ایک مزار بنا دیا، تو یہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ اچھا دیکھیں کتنی زرخیز ایریا تھا، اور اس زمانے کی ایگریکلچر سے ہی اکانومی چلتی تھی۔ اب انہی کی نسل سے، اب جو حود علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، ان کی نسل سے ایک اگلی نسل پیدا ہوئی سمود، اور وہ سپر پاور بن گئے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سے نکل کے وہ اب سعودی عرب کا علاقہ جو مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر ہے، تو وہاں پہ یہ چلے گیا۔ اب اس قوم کا نام سمود تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سینیریو کو سنا دیا۔ ارشاد ہوا
اسی طرح سمود کی طرح ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے انہیں دعوت دی، میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اس کے سوا آپ کا کوئی اور خدا بھی نہیں ہے۔ اسی رب نے آپ کو زمین میں اٹھا کھڑا کیا ہے اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، اس لیے اس رب سے اپنے گناہوں کی معافی کر لیجئے، پھر اس کی طرف رجوع کر لیجئے، میرا رب قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر آپ سے بڑی امیدیں کی جاتی تھی، لیکن آپ نیک نکل آئے، کیا آپ ہمیں ان خداؤں کی پوجا سے روکنا چاہتے ہیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے آئے؟ ہم تو اس چیز کی باعث جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں بڑے سخت کنفیوژن میں ہیں، جس نے ہمیں کنفیوز کر دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم ذرا غور کر لیجئے، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس رب نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اس سے تو آپ میری بربادی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تقریباً عاد قوم کے ہلاک ہونے کے بعد اب یہ 4000 سال گزر گئے، تو اب وہ آئی۔ اچھا، بیچ میں کوئی ٹائم ہوگا کہ جب اب یہ حضرت حود علیہ السلام کی نسل اور ان کے صحابہ کرام کی نسل تھی، تو یہ قوم سمود بنی، اچھی حالت میں رہے، بڑے انجوائمنٹ میں رہے، لیکن پھر بیچ میں ان 4000 سال میں کہیں گمراہی میں آئے اور پھر انہوں نے شرک شروع کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جو ہمارے تو بزرگ یہی کر رہے تھے تو ایسے ہم بھی یہی کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بہت کچھ ان کو ایکسپلین کیا۔ یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو سمری ہے، جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کی سمری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میری قوم، آپ پروف کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے آپ کے لیے ثبوت کے طور پہ، لہذا اس کو چھوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چرتی پھرے اور کسی برے ارادے سے اس کا ہاتھ نہ لگائیے گا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ آپ پر عذاب آ جائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس پر صالح علیہ السلام نے وارننگ کر دی کہ اب 3 دن اپنے شہر میں رہیں گے، یہ کوئی جھوٹی دھمکی نہیں ہے۔ انہیں اب ایکچولی کیا تھا کہ اسی ڈسکشن میں قوم سمود کے لیڈرز نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو چلیں ایسا ہے تو پھر اسی چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی آپ پیدا کر کے دکھا دیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ صالح علیہ السلام کے سامنے اسی چٹان کے اندر سے اونٹنی نکل کے آ گئی، جس کا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ابھی جب تک یہ اونٹنی ہے اس کو آپ چھیڑیے گا نہیں، ورنہ پھر آپ پہ عذاب اس دن آ جائے گا۔ تو اب ان لوگوں نے، ان کے لیڈرز نے پھر یہی کیا کہ یار یہ تو اب ہماری حکومت ختم ہو جائے گی یہاں پہ، تو انہوں نے یہی ایک حرکت کی تھی، اور اس حرکت کا پھر یہ رزلٹ یہی ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو بالکل ذبح کیا کہ ان کی اگلی ٹانگیں کاٹی، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ منٹ میں یہ اونٹنی جہاں بحق ہو گئی ہوگی، کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے خون نکل گیا اور ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری وارننگ تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ بس یہ 3 دن ہے، یہ صالح علیہ السلام نے بتا دیا 3 دن ہے، اس کے بعد سزا آ جائے گی، اب کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آج کل بھی آپ گوگل میں مدائن صالح کر کے آپ سرچ کریں تو یہ قوم سمود کے گھر ابھی بھی موجود ہیں، اور اس کا جو کیمیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں تو 6000 BC پرانا ہے یہ گھر ہیں جو بنے ہیں، اور انہوں نے پہاڑوں میں یہ باقاعدہ اس کو بالکل کھود کے پہاڑوں کو، تو اس کے اندر انہوں نے یہ گھر بنائے، اور گھر بڑے بہت اچھی کوالٹی کے ہیں۔
تو بہرحال یہ ہوا ان کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا فائنل رزلٹ. چنانچہ جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے خاص اپنی رحمت سے صالح اور ان کے صحابہ کو جو ایمان لائے تھے اس عذاب سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. ان میں شبہ نہیں کہ آپ کا رب ہی طاقتور اور زبردست ہے. جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بڑے زور کی کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. آپ لوگ بھی سن لیجئے کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا. یہی ثبوت ہے کہ سمود قوم کو دھتکار کر دیا گیا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ سیم یہی سینیریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ان کے لیڈرز کے ساتھ ہونا تھا. انہوں نے خود ہی ایک اسی معجزے کا کہا تھا کہ لو جی اب ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں تمہاری طرف, تو اب جو جیت گیا تو وہ ہدایت پر ہے, یہ پروف ہو جائے. تو تب جا کے جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں یہ سارے لیڈرز مارے گئے. تو تب جا کے جو باقی بچے ان سب کو پھر اندازہ ہوا کہ یار خود یہ تو ہم نے وارننگ کی تھی, تو یہ واقعی یار ہم یہاں ہار گئے. اس کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر آہستہ آہستہ جس کو سمجھ آتا گیا وہ ایمان لاتے چلے گئے. اب یہ قوم سمود کہ جو میں نے ابھی عرض کیے تھے کہ ان کے گھر, یہ میں پکچرز میں آپ کے سامنے عرض کر لی ہیں, میں نے ہی پکچرز بنائی ہیں. میں نے جان بوجھ کے اس ایریا میں جا کے, یہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور ہے یہ ایریا, یہ مدائن صالح ہے جس کو آپ گوگل میں دیکھ لیں, پکچرز آپ وہاں پہ مزید دیکھ لیں. اور اس کے اندر پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں, ان پہاڑیوں کے کھود کے انہوں نے اور بہت اچھی کوالٹی کے اندر گھر بنائے تھے جو 6000 سال 6000 BC سے آج تک تو 8000 سال سے زیادہ گزر گئے. تو اتنے پرانے ابھی بھی اس وقت موجود ہیں. آپ جا کے ان کے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں. اب سعودی عرب نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کو ٹورزم کی ایک لوکیشن بنا دی اور یورپین امریکنز بھی آ کے اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجئے, اور وہاں پہ کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو رہتا ہوا. تو یہیں سے یہ آپ کے لیے ابھی بھی ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کو اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا. تو پھر آپ جناب خود ہی فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو یہاں پہ لایا. تو یہ دیکھیے کہ یہ مدائن صالح یہاں پہ ہے, یہ گوگل میں نے آپ کے سامنے یہ کلک کیا ہے. تو انگلش میں کر لیں, عربی میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس میں کر لیں. تو یہ مدینہ منورہ سے مدائن صالح ہے, اور 300 کلومیٹر میں نے خود کیلکولیٹ کیا اپنی گاڑی میں کہ یہ مدینہ منورہ سے ایک بڑی ایک چلتی ہے تبوک روڈ جو ہے, تو اس میں پہلے خیبر آئے گا. خیبر کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیوز کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس جگہ پہ, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہیں سے تھوڑا سا آگے جا کے پھر ایک چوک آئے گا اور وہاں سے آپ لیفٹ ہو جائیں تو ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے القلا. قلا میں جا کے آپ رہیں چاہے ایک دن, اور العلا سے کوئی 10-15 کلومیٹر ہی مدائن صالح ہے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں, اور بہت ہی زرخیز قسم کا اچھا ایریا تھا کہ جہاں چل رہا تھا ان کا سلسلہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کے ہسٹری پہ ایویڈنس دیا کہ قوم جس کو میں ڈیڈ سی قوم کہتا ہوں, کہ بالکل ڈیڈ سی کے بالکل اس لوکیشن پہ یہ تھی. ارشاد ہوا لوط رسول کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ پہلے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے, ویلکم کے لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ پہ سلامتی ہو, یعنی سلام کیا انہوں نے, السلام علیکم. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی وعلیکم السلام, آپ پہ بھی سلامتی ہو. پھر کچھ دیر میں گزری کہ ابراہیم علیہ السلام بنے ہوئے بچڑا ان کے کھانے کے لیے لے آئے, لیکن جب دیکھا کہ بھی ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پڑ رہے تھے تو پھر ان کو اجنبیت محسوس ہوئی اور دل میں کچھ وارننگ محسوس کرنے لگے. تو فرشتوں نے کہا جی آپ ڈرے نہیں, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ پاس ہی کھڑی تھیں,
تو وہ خوشی سے ہنس پڑی، کیونکہ ہم نے انہی فرشتوں کی طرف سے ایک یہ بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے لگا ہے، اسحاق عطا فرمایا، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بشارت بھی دی۔ تو خاتون، ان کا نام تھا سارہ رضی اللہ عنہ، بولی حیرت ہے، کیا میں بچہ جنوں گی ہے جبکہ میں خود بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ دلچسپ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت میں یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو بلاتے تھے اور بلا کے کھانا بھی کھلاتے تھے اور پھر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے ہوتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کئی فیملیز کو جن کو بلانا اور بلا کے ان کو کھانا، اور وہ سب کو یہ ہوتا تھا یار سب سے اچھا کھانا تو یہ محمد کے گھر میں ہوتا، تو وہ آتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بھی سنا دیتے تھے۔ تو اچھا، اس زمانے میں پرانے زمانے کا یہی تھا کہ بھی اب ایک مہمان آیا اور مہمان کے آگے کھانا آیا اور کھانا کھا نہیں رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کوئی دشمن ہے۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ جی کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے ایک ویلکم کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اور وہاں سے آپ کا پوتا بھی یعقوب بھی ہوں گے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ تو ہنس پڑی کہ بھی میں تو اتنی بوڑھی، یعنی اس سے کوئی اندازہ ہے کوئی 90 ایئر کی خاتون ہوں گی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے کچھ بڑے ہوں گے، تو اتنی اس میں یہ آ گیا تھا ٹائم۔ تو اس لیے میں نے یہ اندازہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم ہے 2000 BC، تو اب یہ جو بالکل اس معاملے پہ آ گیا تو یہ 1900 BC کے آس پاس کا ٹائم ہوگا، تو اب فلسطین میں تھے وہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بات پر حیرت کیوں اب کر رہی ہیں؟ ابراہیم کی فیملی، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی شاندار طاقت ہے تو وہ بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور انہیں بشارت مل گئی تو اب وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے گفتگو کرنے لگے۔ حقیقت یہ کہ ابراہیم بڑے بردبار، بڑے درد مند اور اپنے رب کی طرف بڑے دھیان رکھنے والے تھے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ابراہیم آپ کے گفتگو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس جا پہنچے تو ان کے آنے پر وہ بہت غم میں آ گئے اور دل تنگ ہونے لگا، تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی اب ایکچولی ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کیا گفتگو کی تھی کہ وہ یہی دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ قوم کو اب بچا دیں، کیونکہ میرے بھتیجے لوط علیہ السلام وہاں پہ ہیں، ان پہ بہت سے لوگ ایمان لائے ہوں گے، آپ نہ کریں۔ تو اب یہ کچھ اور صورت میں بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل آئے گی اسی گفتگو کی، کہ ابراہیم علیہ السلام میں بہت نرم دل تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ بھی یہ چھوڑ دیں اس کو عذاب کو، تو کوئی اور ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ بھی نہیں بھی یہ اب کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں رہا، تو اس لیے اور بے فکر ہیں کہ یہ لوط علیہ السلام ان کی فیملی یہ ایمان لائے ہیں، ان پہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو یہ اچھا، اب جب وہ آئے فرشتے تو ایک بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ اب لوط علیہ السلام بڑے غم میں آئے کہ یار یہ میرے مہمان آئے اور یہ جو ان کی قوم تھی تو وہ مردوں کا ان میں شوق تھا، تو بھی یار یہ میرے ان مہمانوں کو نہ پکڑ لیں، یار ان کو کچھ تنگ نہ کریں، کیونکہ بدکاری کا ان کی ایسی عادت تھی کہ پوری محفل کی طرح یہ پورے محل میں بیٹھ کے اور سامنے ایک ہی آمنے سامنے ایک دوسرے پہ یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے ڈیڈ سی کیوں کہا کہ یہ ڈیڈ سی ہے، اور ڈیڈ سی کے بالکل ساتھ ہی یہ لوط علیہ السلام کی غار ابھی بھی موجود ہے، جس میں یہ پورے ڈیٹیلڈ ایویڈنس آپ کو یہاں بھی ملتا ہے۔ اور اس سے اب تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کر لیں تو یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل تھے، اور وہاں پہ
اس کا ایویڈنس یہ کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان سب کی قبر یہیں پہ موجود ہے، اور اسرائیل میں ہے یہ، تو انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس پہ باقاعدہ مزار بنائے ہوئے انہیں پہ، جبکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم جہاں پہ تھی تو وہ آج کل جارڈن میں ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہاں پہ ایویڈنس ایک تو یہ ہے ہسٹوریکل، اور اس کے ساتھ اب آپ کا یہ بھی ہے کہ جو سزا اس قوم کو آئی تھی کہ پتھر آسمان سے اترے تھے، تو اب اس یہاں پہ ایسے کیمیکلز ہیں کہ جو زمین میں کہیں اور نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اس طرح سے جارڈن اور اسرائیل دونوں نے اپنے پاس کشتیاں بنانے کے لیے ایک باقاعدہ یہ کیا سلسلہ، اور یہاں سے ایک نہریں بنا کے پورا نیٹ ورک بنایا کہ یہاں سے یہ وہ کیمیکل حاصل کرتے ہیں، اور کیمیکل یہ دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں، اور یہیں سے ان کی اکانومی چل رہی۔ تو اب آپ سوچئے کہ وہ کیمیکل جو زمین میں کہیں اور نہیں ہے، صرف یہیں ہے، تو کہاں سے آیا ہوگا؟ تو اس سے قرآن مجید میں یہ پتہ چلا کہ ان پہ پتھروں کی جو سزا آئی تھی تو یہ کسی اور جزیرے سے، یا جزیرہ نہ کہیں بلکہ یہ آپ کے آسمان میں ستارے اور سیارے ہیں، تو وہاں سے کچھ حصہ جو ہے وہ فرشتے اٹھا کے لے کے انہوں نے پھینکا یا، تو وہ جناب فوراً ہی وہاں پہ پوری قوم ماری گئی۔ آگے ارشاد ہوا، اس قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبصورت لڑکے آئے، بے اختیار دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور پھر ان سے وہ ایسی بدکاریوں کی عادت رکھتے تھے۔ لوط نے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، یہ لڑکے تو میری بیٹیوں کی طرح حیثیت رکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کریں۔ کیا آپ میں سے کوئی معقول آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹیوں پہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ یعنی ابھی لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے آپ بڑے دکھ اور غم میں تھے کہ میں اکیلا ہوں، بس کچھ چند بندے ہی ہیں، 5-6 جو، تو وہ اب ظاہر ہے کہ جنگ بھی نہیں کر سکتے اس پوری قوم سے، اب کروں کیا میں؟ تو فرشتوں نے اب بتایا کہ لوط صاحب آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہمیں فرشتے ہیں، مطمئن رہیے یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، چنانچہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہیے اور پھر نکل جائیے گا، اور آپ میں سے کوئی پیچھے یعنی محبت سے پلٹ کر نہ دیکھیے گا۔ آپ کی بیگم استثنا ہے ایک ایکسیپشن کے طور پہ، کیونکہ وہ کمپرس ہے، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرے گا بھی۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا صبح قریب نہیں اب؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس شہر کو تلپٹ کر کے رکھا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ برتہ، جو آپ کے رب کے ہاں یہ پتھر نشان لگائے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص اس فلاں شخص پہ گرے گا، یہ فلاں پہ، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ تو جناب آپ یہ والے پتھر جا کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو عین سامنے نہ ملے، تو یہ اٹھا کے اس کی جو فیکٹریز ہیں وہاں چلے جائیے گا جارڈن میں، تو وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کیمیکل انجینئر ہیں تو پھر آپ اس کا ٹیسٹ بھی یا اس کی رپورٹس کم از کم وہ بھی آپ کو گوگل میں مل جائیں گی، تو آپ وہ پڑھ لیں کہ وہ کون سے کیمیکلز اس میں لگے ہوئے۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، لوط علیہ السلام کی جو بیگم تھی تو وہ بس اپنی قوم پہ محبت کرتی تھی کہ اسی قوم کی تھی، چاہے ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کی قوم کے لوگ بڑی غلط حرکت کرتے ہیں، لیکن بس وہ اپنی بس قوم سے محبت تھی، تو اس لیے واپسی پہ جاتے ہوئے اپنی قوم پہ بڑی افسوس سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ جاؤ بھی تم بھی، تمہارا بھی یہی رزلٹ آنا۔ کہ پھر لوط علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کے، فیملی کو، اور جو بھی ان پہ ایمان لائے تھے ان کو لے کے نکلے، تو وہ نکل گئے، اور پھر کچھ گھنٹے میں ہی پھر فرشتوں نے پتھر ان پہ
مارتی ہے. ہوا یہ ان کے ساتھ. اب اس کے بعد مزید آپ یہ دیکھ لیں ایویڈنس، یہ میں نے تھوڑی سی اور اسی لوکیشن کی پکچرز اوپر سے لی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اس کا نام ہے غار لوط، یہ جارڈن میں ہے. اور اس کے یہ جو یہاں پہ پتھر اویلیبل ہیں، تو چلیں اگر آپ کیمیکل انجینئر ہیں تو آپ یہاں پہ بھی کچھ ٹیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور فیکٹریز میں بہرحال وہ زیادہ تر لے آتے ہیں کہ جو دوسری سیاروں میں سے جو کچھ بھی آئے ہیں تو اس کے وہ پھر پوری دنیا میں بیچتے ہیں. کیمیکل ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بالکل ریڈ سی کے ڈیڈ سی کے ساتھ بالکل یہ قریب یہ ایریا ہے. اس کے بعد اب اگلی قوم کا ذکر ہے جس کو قوم مدین کہتے ہیں. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے یہی دعوت دی کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اس کے سوا آپ کا کوئی اور خدا نہیں ہے. ناپ اور تول میں کمی نہ کریں کہ یہ تو فراڈ ہے. میں آپ کو خوشحال دیکھ رہا ہوں مگر مجھے آپ پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے. میری قوم ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا دیا کریں، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیں اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہیے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پروفٹ ہی آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ سچے اہل ایمان ہو. مجھے سمجھنا ہی ہے اور میں آپ پر پولیس کے طور پر مقرر نہیں کیا گیا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ جی شعیب، کیا آپ کی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہم ہمارے باپ دادا ہمارے لیڈرز یعنی کہ پوچھتے رہیں، اور ہمارے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی نہ کریں؟ آپ کے خیال میں سب اگلے پچھلے لیڈرز بے وقوف اور گمراہ تھے اور ہمارے اندر بس آپ ہی ایک ذہین اور نیک آدمی رہ گئے؟ تو یہ طنز بھی قوم نے کی حضرت شعیب علیہ السلام کو. اب شعیب علیہ السلام کی قوم ایسی لوکیشن پہ تھی کہ جس میں مختلف علاقوں کے بیچ میں یہ قوم تھی. اب جو بھی قافلہ اس زمانے میں آتا تو جناب ان سے خریدتے چیزیں اور اس میں فراڈ بھی کرتے، یعنی رقم بھی کم کرتے، وزن کم کرا کے اور کرتے تھے اور پھر شرک بھی کرتے تھے. یہ تو پھر شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قوم ذرا غور تو کیجئے، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک شاندار فنڈ بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کی مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے آپ کو میں روک رہا ہوں. میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں. اس کی توفیق مجھے اللہ تعالیٰ سے ملے گی. میں نے اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. میری قوم میرے خلاف آپ کی ہٹ درمی پر کہیں یہ نوبت نہ پہنچ جائے کہ آپ پر بھی وہی آفت آ پڑے جو آپ کے قریبی نوح کی قوم، ہود کی قوم، صالح کی قوم سب پر آ پڑی ہے، اور لوط کی قوم تو آپ سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ خیریت چاہتے ہیں تو اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، پھر اس کی طرف پلٹ جائیے. حقیقت یہ کہ میرا رب تو نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ جی شعیب، آپ کی بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپ ایک کمزور آدمی ہیں. آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، آپ ہم پر کچھ بھاری نہیں ہیں. تو اب دیکھیں یہ ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے تو پھر ان کا رزلٹ پھر کیا ہوا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، کیا میری برادری آپ پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا آپ کو خوف ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا کر پس پشت ڈال رکھا ہے. حقیقت یہ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میرا رب اسے قابو کیے ہوئے. میری قوم جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپنی جگہ کرتے جائیں، میں بھی کر رہا ہوں. آپ کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے.
آپ انتظار کر لیجئے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو میں نے شعیب اور ان صحابہ کو جو ان پر ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دے دی، جبکہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم انتخاب کیا تھا انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سن لیجئے کہ مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے تھے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ کڑک کا ہی آیا، کڑک میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے کہ انرجی آئی، ایسی انرجی آئی کہ بالکل آگ سے مر گئے، نہیں لیکن آگ اگر لگتی تو پھر ان کے گھر بھی تباہ ہوتے، وہ نہیں ہوا۔ اور دوسری کئی تصاویر میں پھر یہ ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ یہ کڑک آئی ہوگی کہ آواز کی شکل میں، اور آواز کے ساتھ ہی وہ سب وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ تو جناب یہ دیکھیے کہ ان کے بھی ٹیکنالوجی اب یہ 1300 BC کے ہیں، اور ٹیکنالوجی وہی ہے کہ انہوں نے پہاڑیوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے، تو یہ آج بھی موجود ہے۔ مدین، شعیب، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی سعودی عرب میں آئی ہے، اور مدائن صالح سے آلموسٹ یہ اب میرا اندازہ ہے کہ آلموسٹ 200 کلومیٹر کا ہی ہے۔ اور پھر اب یہ جو غار لوط ہے وہاں سے آپ مدین، شعیب، یہ بھی آپ سرچ کریں آپ کو یہ بھی مل جائے گا، تو اس میں آلموسٹ کوئی 300 یا زیادہ سے زیادہ 400 کلومیٹر تک کا ہے۔ تو میں نے خیر یہاں پہ سفر کیا لیکن وہ لوکیشن ایسی تھی کہ کیلکولیٹ نہیں کر سکا اس کا میں، تو آپ خیر گوگل میں آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ کتنا دور ہے، اور اس کا ٹائم بھی ایک ہی تھا۔ اس کے اب جناب ٹائم کافی ہو گیا، تو اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آخری قوم جو وہی ہے جو فرعون کی ہے، چلیں بلکہ اس کی ابھی بات کر لیں، پھر اہل ایمان کے جو سوالات ہیں اس کو ہم اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ تو چلیں مختصر سی بات ہے کہ جو فرعون کی ہے، تو ارشاد ہوا اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی ثبوت کے ساتھ اور ایک کھلے ہوئے ڈیٹا بیس کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان سرداروں نے فرعون کی بات مان لی، حالانکہ فرعون کی بات درست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں جہنم میں لے جا کر پھینکے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور آخرت کے دن بھی کیا ہی برا صلہ جو انہیں مل گیا۔ یہ ان شہروں کی تاریخ ہے جو آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ آپ میں سے بعض قومیں کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی یعنی ختم ہو گئی۔ اچھا کچھ قومیں باقی ہیں، یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل رہ گئی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کی سزا نہیں دی بلکہ ان پہ مرغوبیت کہ ایک دوسرے کے انڈر رہ کے رہیں گے۔ تو پہلے وہ مسلمانوں کے انڈر رہیں اور پھر اس کے بعد اب کرسچنز کے انڈر رہیں، تو یہ رہے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم اب جو باقی جو کوسچنز کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کو اگلے لیکچر میں کریں گے۔ ابھی جو سوال ہے بلا تکلف ای میل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔